تو عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ فالصالحات، عورت جو ہے پہلی بات ہے کہ وہ نیک ہو، صالح ہو عورت۔ قانتات، پھر ادب کرنے والی ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال کیا کہ عرض کی یا رسول اللہ، ایک عورت ہے بڑی نمازیں پڑھتی ہے، سنتیں پڑھتی ہے، نفل پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، راتوں کو عبادت کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ زبان کی تیز ہے، زبان تھوڑی سی لمبی ہے، اس کی زبان کی تیز ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جہنم میں ہے۔ ایک عورت کے بارے پوچھا گیا، عرض کی یا رسول اللہ ایک عورت ہے، فرض پڑھتی ہے لیکن اخلاق اس کے بڑے اچھے ہیں، اپنے شوہر کے آگے کبھی نہیں بولی، کبھی اس نے کسی کو تکلیف نہیں دی، تو یا رسول اللہ اس عورت کے بارے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اس کے فرضوں کو دیکھے گا اور اس کی شوہر کی تابع داری کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ صفت سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں بیان کی۔ فالصالحات، عورت نیک ہونی چاہیے۔ وہ بندہ مبارکباد کا مستحق ہے جس کی عورت آج کے دور میں بھی ٹک ٹاک پہ اپنی ویڈیو بنا کے نہیں ڈالتی۔ اللہ کی قسم وہ عورت خوش قسمت ہے، اور وہ مرد جو ہے نا وہ اس دور کے میں کہتا ہوں نیک ترین دور ہیں۔ یہ میں ممبر شریف پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، جس کی عورت پردہ کرتی ہے نا اور غیر محرموں سے بات نہیں کرتی، میں لکھ کے دیتا ہوں وہ بندہ پکا جنتی ہے، وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ کیوں؟ اس کی عورت کی تربیت اچھی ہوئی ہے، اس کی عورت پردہ کرتی ہے اور صالح ہے۔ دنیا کے اندر اگر اس نے دنیا نہیں بھی کمائی تو کوئی بات نہیں، اس کی ماں بہن نے غیرت ضرور کمائی ہے۔ وہ خوش قسمت آدمی ہے جس کی ماں بہن جو ہے وہ صالح ہے۔ اور یار دولت صرف پیسے کو نہیں کہتے، دولت عزت کو بھی کہتے ہیں، صالح ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا فقیر راہ نشین است و دل غنی دارد، ہم تو راستے میں بیٹھنے والے فقیر آدمی ہیں لیکن دل کے اندر بڑی امیری ہے، ہمیں غیروں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا قانتات، عورت جو ہے وہ ادب والی ہو۔ گھر عورتوں کو کہیں کہ مہربانی کرو، زبان کے تیز نہ ہونا، پوری دنیا سے جھگڑ لو، اپنے شوہر کے آگے زبان تیز نہ کرو۔ پچھلی امتوں کے اندر سجدہ جائز تھا، بادشاہوں کو، نبیوں کو، بڑوں کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم کی جہاں سے سورہ یوسف شروع ہوتی ہے تو حضرت یوسف نے خواب دیکھا اور کہا کہ ابا جی میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، لی ساجدین، مینوں سجدہ کر دے پہنے۔ پھر وہ تعبیر جب پوری ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور باقی 11 بھائیوں نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، جائز تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کے سجدے میں پڑ گئے، حضور کو سجدہ کیا۔ آپ نے اس کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ اس امت میں سجدہ جائز نہیں ہے، اگر اس امت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس سے بڑی تو بات کوئی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ اس نے 4 دن اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے بعد اپنے شوہر کا حق ادا کر دیا۔ مرد کے جسم سے پیپ بہہ رہی ہو، عورت اپنی زبان کے ساتھ بھی وہ صاف کرے تو اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کر سکتی، پھر بھی تابع داری کرے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں نے جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی ہے، اور فرمایا میں نے جنت کے اندر اکثر غریب لوگ دیکھے ہیں، اپنی امت کے غریب اور ماڑے لوگ میں نے جنت میں دیکھے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے،
عرض کی یا رسول اللہ، یہ صاحب مشکات نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ صاحب مشکات اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ عرض کی یا رسول اللہ، عورتوں کو جہنم میں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اکثر عورتیں اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ کام بھی کر لینا، پھر شوہر کے آگے زبان بھی چلا لینی۔ کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ اس نے اپنے شوہر کا حق ادا کر دیا، کوئی عورت یہ نہ سمجھے۔ تو پھر فرمایا دو صفتیں بیان کر دی، قانتاتن فالصالحات قانتاتن، صالح ہو اور پھر ادب کرنے والی ہو۔ آگے فرمایا حافظات للغیب، اگر مرد گھر پہ نہیں ہے، مرد کی غیر موجودگی میں گھر کی بھی حفاظت کرے اور اپنی بھی حفاظت کرے مرد کی غیر موجودگی میں۔ یہ عورت کے اوپر فرض کی گئی ہے یہ بات۔ اگر شوہر گھر پہ نہیں ہے، عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ عورت اپنی بھی حفاظت کرے اور گھر کی بھی حفاظت کرے۔ شریعت کے اندر حیا ہے، اور اگر شریعت کو بے حیائی سے بیان کرنے والا ہو تو وہ خود بے حیا ہوگا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ شرم کوئی نہیں، شریعت میں بڑی شرم ہے۔ الحیاء من الایمان، شریعت میں شرم ہے، حیا ہے۔ کوئی بھی لفظ بیان کرنا ہے تو اس کو برہنہ نہیں بیان کرنا، بلکہ اس کو الفاظ میں ڈھال کے آگے پہنچائیں۔ تو کہا کہ عورت شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ اس کے ضمن میں یہ کچھ مسائل عرض کر رہا ہوں۔ پھر اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ لیکن اگر اب شوہر پاس بیٹھا ہے اور عورت جناب ٹک ٹاک بنا کے اپلوڈ کر رہی ہے، شوہر کہتا ہے کوئی نہیں جی میرا زور نہیں چلتا بیبی تے میں ہن کی کراں، اینوں سمجھ ہی نہیں آندی، فون تے لگی رہندی ہے، تو فون لے کے کیوں دیا؟ ضلالت تو آپ نے خود کھٹی ہے، پہلے فون لے دیا اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی ساڈی گل کوئی نہیں سن دی۔ نہیں، لے کے نہیں تھا دینا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کی حدود کی حفاظت نہیں کر سکے گی تو نہیں تھا لے کے دینا۔ کوئی نہیں، قیامت آ جانی تھی، 4 دن منہ بنانا تھا تو بنائے رکھے، کوئی نہیں تھی فرق پڑنا، کچھ بھی نہیں سی ہو جانا، کوئی قیامت نہیں سی آ جانی اگر تسی موبائل نہ لے کے دیں دے۔ لیکن اب لے دیا ہے تو اب اس کی حفاظت کرو۔ بی بی کو سمجھاؤ، بی بی اللہ کا حکم ہے، کسی غیر محرم سے تم نے بات نہیں کرنی۔ وہ عورتیں ٹک ٹاک پہ آ گئی ہیں اور اربوں کے مالک ہیں، ایک گاڑیاں نہیں، کوئی 10 گاڑیاں ان کے پاس کھڑی ہیں، لیکن دین ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت ہے۔ ایسی تجارت میں مسلمان کو خسارہ، مسلمانوں کو ایسی تجارت میں خسارہ ہے۔ اگر دین ہاتھ سے چلا گیا ہے تو پیسے کا کیا کرنا ہے؟ او عزیزو دوستو، پیسہ سب کچھ نہیں جی ہوندا، اندی مگر جڑی دوڑ لگی ہے اس نو چھوڑو۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ۔ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ۔ جہاں پہ یہ پیسے کو رزق کہتے ہیں نا، ہم وہاں سے توبہ کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کے پاس مال اور دولت نہیں ہے تو پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو بڑی عزتوں سے نوازے گا، وہ بڑا کرم کرنے والا ہے۔ تو فرمایا عورت کو چاہیے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی امانتوں کی حفاظت کرے۔ آگے شوہر کے لیے حکم ہے واللاتی تخافون، اگر نافرمانی کا خوف محسوس کریں، اللہ کی نافرمانی کا خوف محسوس کریں عورت کی طرف سے، نشوزہن فاعظوہن، تو ان کو واعظ کریں، نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں پہلے، اللہ دیے بندیے انج نہ کر، سمجھ جا، اللہ کی حدود کو نہ توڑ۔ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم یہ کہتے ہیں ہمارا جسم اللہ کی مرضی ہے۔
ہم شریعت اسلام کے تابع ہیں اور شریعت کی زنجیر کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں. ہم اللہ کی حدود کو نہیں توڑ سکتے. یہ جان جب تک نہیں نکل سکتی ہم رسول اللہ کے فرمان سے روگردانی نہیں کر سکتے. آخری دم تک حضور کے فرمان کے تابع رہیں گے. ہم حضور کی حدود کو، اللہ کی حدود کو نہیں توڑیں گے. عورتوں کو نصیحت کریں. پھر فرمایا واہجروہن، پھر بھی اگر وہ نہ باز آئیں، فی المضاجع، پھر انج کرو بستر الگ کر لو، الگ کر لو بستر، کوئی بات نہیں، ان کو عقل آ جائے گی. فرمایا پھر بھی ان کو اگر عقل نہ آئے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو ضرب لگاؤ. ضرب لگانے کا ترجمہ آپ خود کر لینا. اسلام نے تو یہ کہا ہے اور قرآن نے کہا ہے کہ ان کو اس طرح سمجھاؤ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر عورت تمہاری تابع داری کے اندر آ جاتی ہے، عورت سمجھ جاتی ہے اور اب وہ عورت بے حیائی کے اڈوں پر نہیں جاتی اور اپنا جسم برہنہ کر کے لوگوں کو ٹک ٹاک پہ نہیں دکھاتی، باز آ گئی ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اللہ کی اطاعت میں آ گئی ہے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تم بھی اس کے اوپر زیادتی نہ کرو. مرد کو بھی حکم دیا کہ عورت پر زیادتی نہ کرو، بلکہ کہا لوگو، آخری خطبہ تھا حضور کا، فرمایا لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں پر زیادتی نہ کرنا. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، گھر کے اندر فرعون نہ بن کے رہنا، اللہ تمہارے اوپر بڑا حاکم ہے. اگر گھر کی سربراہی تمہیں دی ہے تو یہ یاد رکھو اللہ نے تمہارے اوپر بھی اللہ حاکم ہے. عورت کی تابع داری مرد کے مقابل اتنی ہونی چاہیے، مرد کی تابع اتنی ہونی چاہیے. ایک صحابیہ تھی، ان کے شوہر کہیں تجارت کی غرض سے چلے گئے، والد بیمار ہو گئے. والد نے پیغام بھیجا بیٹی آ کے مجھے مل جا. یہ تمام خواتین کے لیے یہ حدیث مشعل راہ ہے. پیغام بھیجا کہ والد نے پیغام بھیجا بیٹی کو کہ بیٹی آ کے مل جا. شوہر دور تھا، پتہ نہیں تھا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، عرض کی یا رسول اللہ، میرا شوہر مجھے یہ کہہ کے گیا کہ گھر سے نہیں نکلنا، اجازت نہیں دے کے گیا، تو میرے باپ کا پیغام آیا ہے کہ بیٹی میں بیمار ہوں، آ کے میرا پتہ کر جا، آ جا مجھے مل ہی جا. حضور نے فرمایا کہ تیرے لیے اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. آج بیبیاں آکھن بازار جانا ہے، بندے روکن، پھر بندیاں گھر ہی نہیں رہنا. بیبیاں آکھنا تسی بھی نکلو نا اتھوں. کیوں؟ مرد ہی نہیں رہے. لیکن جو لوگ آج بھی خواتین کو ایک حد میں رکھتے ہیں، وہ مرد صاحب کردار ہے، وہ غیرت والا آدمی ہے جو کہتا ہے تیرے سے محبت بھی ہے، تیرے لیے سب کچھ حاضر ہے، لیکن اللہ کی اتباع بھی ہے، رسول اللہ کی اتباع بھی ہے، جو فرمان ہے ان کو نہیں توڑنا. حضور نے فرمایا نہیں بھائی کوئی اجازت نہیں ہے. باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، بستر مرگ پر تھا، آخری سانسیں تھی. پیغام بھیجا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ پیغام آیا ہے کہ بیٹی اب تو آخری سانسیں، اب بھی آ جا. تو آپ نے فرمایا او اللہ کی بندی، تیرے شوہر کی اجازت نہیں ہے، تو نہیں جا سکتی. اللہ کا حکم نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی تجھے، شوہر کی اجازت کے بغیر تو کہیں جائے. شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کسی فقیر کو آٹا نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ نفل ہے، اور نفل تو شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے. عورت روزہ رکھنا چاہے، اور نفلی روزہ، اور رمضان کے روزے نہیں، نفلی روزے ہوں، اور شوہر کہے کہ نہیں رہنے دے، تو وہ اگر روزہ رکھے گی تو گنہگار ہے، شوہر کی بات مان لے گی تو اللہ روزے کا ثواب عطا فرما دے گا. شریعت ہے. تو فرمایا کہ نہیں بھائی جا نہیں سکتی. باپ فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا، اب جنازہ اٹھنا ہے، لیکن شوہر کی اجازت نہیں تھی، حضور نے منع کر دیا. شوہر واپس آیا، آپ نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ تیری عورت نے اجازت طلب کی تھی لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، تو اس کی اجازت نہیں دے کے گیا تو وہ نہیں گئی، لیکن اجر سن لے، اللہ نے
شریعت اسلام کی اتباع کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی تابع داری کی وجہ سے اس کے والد کی بھی بخشش کر دی ہے، اس عورت کی بھی بخشش کر دی ہے، اور تجھے شوہر ہونے کی وجہ سے تیری بھی بخشش فرما دی ہے۔ اس لیے خواتین وہی اچھی ہوتی ہیں جو عورت اپنے شوہر کی بات مان لیتی ہیں۔ اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے جو عورت شوہر کی خدمت بھی کرے اور آگے زبان بھی چلائے۔ اگر مرد نے رات کے وقت کہہ دیا ہے نا کہ دن ہے، عورت یہ کہے کہ دن ہے۔ عورت اگر شوہر یہ کہہ رہا ہے دن کے وقت کہ رات ہے، تو عورت کو حکم ہے یہ کہے کہ رات ہے۔ شوہر کی اتباع اتنی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر میں اس امت کے اندر سجدے کی اجازت ہوتی تو عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر۔ اور اگر کوئی عورت منہ بنا لے، گھر سے باہر سے شوہر گیا ہے گھر اور آگے سے عورت کا منہ بنا ہوا ہے، تو یہ صاحب مشکات نے لکھا ہے ایسی عورت کی تو بخشش ہی نہیں ہے۔ اور جس عورت کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو کہا اس کے شوہر کو ڈھونڈو، تلاش کرو، اس کو کہو کہ اس کو معاف کر دے۔ اگر دنیا میں کوئی معاملہ ہو گیا ہے نا، اس اپنی عورت کو معاف کر دے۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے ویسے۔ اور فرمایا جس عورت کا جنازہ اٹھ رہا ہو اور اس کی شوہر کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں کہ میں تیرے اوپر راضی ہوں، فرمایا اللہ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔